کلاس 4 ہمارا چیپٹر ہے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کلاس 4۔ آپ نے بیٹا اپنی بک کا 60 پیج کھولنا ہے، پیج 60 کلاس 4۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی کوئی اور نعمت نہیں بنائی۔ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کوئی عظیم نعمت ہے تو وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، جو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ ماں ہے۔ سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، کوئی بھی موسم ہو، ماں اپنی اولاد کے لیے پوری راتیں جاگتی ہے۔ اگر بچے کو تکلیف ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے تو ماں پوری رات بچے کے ساتھ جاگے گی اور تکلیف اٹھائے گی۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی تکلیف کو اٹھا کے ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا خیال اتنا ماں باپ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ اور ماں باپ کا متبادل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ متبادل کے معنی ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور لے لے، ماں باپ کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کوئی رشتہ کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، بہن ہے، بھائی ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، سب رشتے ہیں، مگر ماں باپ جیسا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ماں باپ کے نزدیک ساری اولاد برابر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا حق زیادہ ہے۔ ماں باپ کے نزدیک ساری اولاد برابر ہے۔ تو ماں جو ہے اپنے بچے کا کتنا خیال کرتی ہے کہ پوری رات تکلیف سے گزارے گی، لیکن بچے کے آرام کا خیال کرے گی، اپنی نیند خراب کرے گی، اپنا آرام خراب کرے گی، لیکن اپنے بچوں کا خیال کرے گی۔ اور جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے آواز ماں کو دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ماں کی گود ہی اس کی قربت، اس کی آرام اور ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ اور جیسے جیسے اولاد بڑی ہو جائے تو پھر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب پھر اولاد کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے، ان کے حقوق کا خیال کرے۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، جس طرح استاد اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر لائق بنا دیتا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے قابل کر دیتا ہے، لہذا والدین اور اساتذہ دونوں کی عزت و احترام کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، یعنی کہ ماں کا اتنا اونچا بلند رتبہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا، باپ کا ہم ذکر نہیں کرتے، ماں کا ذکر ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے، اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اب بغیر دروازے کے کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد دروازہ ہے جنت کا، یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے۔ ماں کے احترام، ماں کا وہ خوش بخت انسان ہے، وہ خوش قسمت ہے جو اپنی ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ماں کی دل سے قدر کرتا ہے۔ وہ ماں ہی تو تھی جب تو گرتا تھا وہ دوڑ کر آتی تھی، مجھے اٹھاتی تھی اور پیار کر کے میرا درد کم کر دیتی تھی۔ ماں آسمان کا گرا قدر ایسا قیمتی تحفہ ہے۔ ماں وہ خوش قسمت ہے جو ماں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ وہ بچہ خوش قسمت ہے جو اپنی ماں باپ کی نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ دنیا کی تمام مسرتیں، خوشیاں ماں کی دعا سے ملتی ہیں۔ جس کی ماں باپ زندہ ہیں وہ بچے خوش نصیب ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہو زندہ تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اور بچہ یتیم جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سرپرستی کرنے والا، اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ تو پیارے بچوں، ایک صحابی اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے طواف کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی تو اپنی ماں کا حق ساری زندگی تو خدمت کرتا رہے، مگر تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ماں وہ عظیم نعمت ہے جس کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔
ماں کی دعا ایسا کام کرتی ہے کہ ماں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو ماں کی دعا اتنا کام کرتی ہے کہ اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بوڑھے ماں باپ کا خیال کرنا، بوڑھے والدین سے محبت کرنا، اولاد کو چاہیے کہ بڑھاپے میں اپنی ماں باپ کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں کہ انہوں نے کیسے تمہیں بچپن میں پالا، کیسے تمہارے ساتھ محبت کی، کیسے تمہارے ساتھ شفقت کی، کیسے تمہاری تعلیم کا خیال کیا، کیسے تمہارے کھانے پینے کا خیال کیا، کیسے تمہیں بڑا کر دیا۔ والدین کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے فضل اور رحمت کی دعا کرے۔ اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کے ایصال ثواب کرے، قرآنی آیات کی تلاوت کر کے ان کے درجات کو بلند ہونے کی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حق میں یہ عظیم آیت نازل فرمائی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہم سب کا رب اللہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، ہمارا معبود وہی ہے، ہمارا الہ وہی ہے، ہم نے رکوع بھی اسی کو کرنا ہے، جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے، سجدہ بھی اسی رب کے سامنے کرنا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کس بات کو جوڑا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیارے بچوں غور سے سنو، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ماں باپ کی کیا عظمت بیان کی ہے، کیا ان کی بزرگی بیان کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ کیوں؟ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ کب کی بات کی؟ اللہ نے جوانی کی بات کی۔ جوانی میں ماں باپ صحت مند تھے، طاقتور تھے، وہ کام کاج کے اہل تھے، سارے کام کر لیتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے۔ اللہ نے بات کی ہے بڑھاپے کی۔ جیسے تم بچپن میں چھوٹے تھے، معصوم تھے، تمہاری ماں باپ نے پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، تمہیں تعلیم دی، تمہاری تربیت کی، تمہیں پالا، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، تمہارے لیے راتیں جاگیں، اور فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو پھر کیا کرنا؟ ان کے سامنے اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا۔ آج کیسے اولادیں ماں باپ کو قتل کر دیتی، جائیداد کی، ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، ماں باپ کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جو جانتے ہیں تم کہاں جانتے ہو؟ ارے انہوں نے تو پالا ہے، تم جو اس قابل ہوئے ہو کس نے کیا ہے؟ تم جو اس مقام پہ پہنچے ہو کس نے کیا ہے؟ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے سخت بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ ادب سے، عاجزی سے، پیار سے، محبت سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، ان کے حق میں دعا کرو۔ کیا کہو؟ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے پروردگار ان پہ رحم فرما، ان کے اوپر اپنی مہربانی فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا، میرا خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نص کے اندر یہ تعلیم دی کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب لاچار ہو جائیں، وہ ضعیف ہو جائیں اور
बड़ी उम्र को पहुंच जाएं, अब वो काम के काबिल नहीं रहे, अब उनको आराम की जरूरत है, उनके साथ सख्त बात नहीं करनी, उनके साथ नरमी की बात करनी है, उनकी फर्माबरदारी करनी है, उनके हुक्म को मानना है। जैसे वो तुम्हें बचपन में उठा के घूमते थे, तुम्हारा ख्याल करते थे, तुम्हारी परवरिश की उन्होंने, तुम्हें तालीम दी उन्होंने, तुम्हारे लिए मुसीबत उठाई, तुम्हारे लिए तकलीफ उठाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद में ये अल्लाह ताला जिस बात का हुक्म दे दे, जिस चीज़ को कुरान साबित कर दे, अल्लाह हुक्म दे दे, तो फिर हमें चाहिए, औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन का ख्याल करे, उनका एहतराम करे, क्योंकि वालिदैन की दुआ जल्द कबूल होती है। अगर माँ दुआ दे दे तो आसमान और अर्श के ऊपर से निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का अदब करो, उनका एहतराम करो, उनका ख्याल करो और